نسل کشی پر ایرانی رہنماؤں کا محاسبہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیاسی قیدیوں کے خلاف سب سے بڑا قتل عام ایران میں ہوا، جس کا باعث سن 1988 میں ایرانی ملاؤں کا جاری کردہ فتویٰ تھا۔ اس لیے انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ان ملاؤں کا محاسبہ نہایت ضروری ہے۔ یہ ملا ہزاروں مسلمان اور عیسائیوں کے قتل عام کے مرتکب ہیں، جیسا کہ ایرانی حکومت نے 30,000 مخالفین کو ناحق سزائے موت دی، اور یہ سب کچھ آیت اللہ خمینی کی طرف سے ایک فتوے کی بنیاد پر کیا گیا۔ ایرانی حکومت کے یہ سنگین جرائم ابھی تک انسانیت کے حافظہ میں اسی طرح زندہ ہیں، حالانکہ اس سانحے کو 28 سال بیت چکے ہیں۔ ممتاز ادیب ہیو شیلٹن کی رپورٹ کے مطابق موت کمیٹی کی وہ اراکین جو 1988 کے اس بڑے سانحہ کے ذمہ دار ہیں، وہ آج کل نام نہاد اعتدال پسند ایرانی صدر حسن روحانی کی حکومت میں بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ 3 دہائیاں قبل ایران میں اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی قتل ایرانی تاریخ پر ایک بہت بڑا دھبا ہی نہیں، بلکہ آج بھی ایرانیوں کے لیے باعث شرم ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایرانی اپنے ظالمانہ کرتوت سے باز نہیں آتے۔ سزائے موت نافذ کرنے میں ایران کو رہنما مانا جاتا ہے، چنانچہ روحانی کے دور میں کم از کم 2600 افراد سزائے موت کا نشانہ بنے، جبکہ ایرانی حکومت عراق اور شام میں براہ راست مداخلت کر رہی ہے اور باغیوں کی حمایت اور مدد کر رہی ہے، جیسا کہ بشار الاسد کی مدد اس کی واضح مثال ہے۔ شام میں فضائی بمباری کا نشانہ بننے والا بچہ عمران کے خون آلود چہرے اور سخت صدمہ میں مبتلا ہونے کا منظر شہریوں کے مصائب کی علامت بن چکا ہے۔ اس بچے کی تصویر ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا اب بھی ظلم کے خلاف اٹھنے کا وقت نہیں آیا؟ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔